أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. محترم بھائیو، عزیز بزرگوں، اللہ کے فضل و کرم سے آخر کی 10 صورتیں مکمل ہو گئی. اس سے آگے کی جو صورتیں ہیں اس کا ترجمہ اور مختصر سا مفہوم انشاءاللہ ہم لوگ سمجھنے کی کوشش کریں گے. یہ جو صورت ہمارے سامنے پڑھی گئی یہ سورہ ہمزہ ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنیادی طور پر 3 بری بیماریوں کو اور 3 بری خصلتوں کو بیان کیا ہے. ایک تو ہے ہمز اور ایک ہے لمز اور ایک ہے جمع مال. پہلے اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، بڑی خرابی ہے اس شخص کی جو پیٹھ پیچھے دوسروں پر عیب لگانے والا اور منہ پر طعنہ دینے کا عادی ہو. الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ، جس نے مال اکٹھا کیا ہو اور اسے گنتا رہتا ہو. يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ، وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے ہمیشہ زندہ رکھے گا. کلا، ہرگز نہیں. لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، اس کو تو ایسی جگہ میں پھینکا جائے گا جو چورا چورا کر دینے والی ہے، یعنی جہنم. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ چورا چورا کرنے والی چیز کیا ہے. نار اللہ الموقدہ، اللہ تعالیٰ کی سلگائی ہوئی آگ ہے. التي تطلع على الافئدہ، جو دلوں تک جا چڑھے گی. انہا علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ، یقین جانو وہ ان پر بند کر دی جائے گی جبکہ وہ آگ کے لمبے چوڑے ستونوں میں گھرے ہوئے ہوں گے. یہ سورہ ہمزہ ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے 3 طرح کی بیماریاں بیان کی ہے، اور جو لوگ ان بیماریوں میں ملوث ہوں گے ان کو جہنم کا کیسا عذاب ہوگا اس کی اللہ نے مختصر سی منظر کشی کی ہے. تو اس میں 3 بڑی بیماریاں، بلکہ اگر کہیں کہ ایک بیماری ہے جس کی وجہ سے ان دونوں بیماریوں کا انسان گویا کہ عادی ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس میں سب سے پہلے ہمز کی مذمت کی ہے. ہمز کہتے ہیں کہ کسی کے سامنے اس کی برائی کرنا، اس کے عیب تلاش کرنا، اس کو طعنہ دینا. کسی آدمی کے سامنے بالکل اعلانیہ طور پر اس کے عیوب کو اجاگر کرنا ہے. اگر کسی آدمی کے اندر عیب ہے تو اسلام نے یہ بتلایا کہ بھائی اسے خانگی میں اور تنہائی میں جا کر سمجھاؤ اور اس کے عیب پر مطلع کرو، اس کے اصلاح کی کوشش کرو. لیکن ہمز کہتے ہیں کہ اصلاح نہیں بلکہ اسے تکلیف دینے اور اسے ذلیل کرنے کی نیت سے 10 آدمی کے سامنے کسی کے منہ پر عیب کو گنانا اور اس کو طعنہ دینا، تو اس کو ہمز کہتے ہیں. لمز کہتے ہیں کہ خفیہ طور پر آہستہ سے کسی کے عیب کو اجاگر کرنا، جسے ہم لوگ غیبت کہتے ہیں، کہ دوسرے کے سامنے یعنی وہ آدمی نہیں ہے اس کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی بیان کی جائے تو اسے غیبت کہا جاتا ہے. پیٹھ پیچھے اگر آپ کسی کے بارے میں ایسی بات کہہ رہے ہیں جو اس کے اندر نہیں ہے تو اسے پھر بہتان کہتے ہیں. الزام لگانا وہ تو بہت سخت گناہ ہے. اور کسی کے اندر کوئی غلط بات ہے تو اس غلط بات کو بھی آپ اس کے پیٹھ پیچھے کہہ رہے ہیں تو یہ غیبت ہے. اس کی قرآن میں بڑی مذمت آئی ہے، بلکہ مردار کے گوشت کھانے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو تشبیہ دیا ہے. تو لمز کہتے ہیں کسی کے پیٹھ پیچھے کوئی برائی کرنا، یا کبھی مجلس میں آہستہ سے ہم اشارے سے بھی کسی کی غیبت کرتے ہیں. مثلا بات چل رہی ہے، کوئی آدمی ہے، آنکھوں کے اشارے سے دیکھو نا یہ کیسا ہے، مطلب اشارے میں اس کو ذلیل کرنا مقصود ہوتا ہے اور کسی کے عیب کو اجاگر کرنا مقصود ہوتا ہے. تو دونوں مفہوم اس میں شامل ہے. تو جو لوگ یہ حرکتیں کرتے ہیں یعنی دوسروں کے عیب کو ڈھونڈتے ہیں، عیب تلاش کرتے ہیں، اس کو نقل کرتے ہیں، دوسروں کی غیبت کرتے ہیں، چگلی کھاتے ہیں یا دوسروں پر الزام لگاتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ ان تمام کے لیے ویل ہے. ویل یعنی خطرناک ہلاکت ہے، بربادی ہے. ان کی دنیا بھی گویا کہ اکارت جائے گی اور آخرت میں بھی یہ لوگ ناکام اور خسارے میں ہوں گے. تو یہ 2 بڑی بیماریاں ہیں جس کی اس صورت میں اللہ تعالیٰ مذمت بیان کر رہے ہیں. اور آگے فرما رہے الذی جمع مالا وعددہ، کہ یہ عیب لگانے کی اور دوسروں کے عیوب کو اجاگر کرنے کی عادت اس شخص کے اندر ہوتی ہے جس کے پاس مال ہوتا ہے
اور مال ہونے کے ساتھ ساتھ وہ مال کا حریص بھی ہوتا ہے، مال کا لالچی بھی ہوتا ہے کہ وہ مال کو جمع کرتا ہے، گویا کہ اس کے اندر لالچ ہوتی ہے، اور ساتھ میں اس مال کو وہ گنتے بھی رہتا ہے، یعنی اس کو خرچ نہیں کرتا، گن گن کر رکھتا ہے، بالکل ادھر ادھر مال کو ہونے نہیں دیتا، کہ اس کے اندر بخل بھی ہوتا ہے۔ تو یہ دو بری بیماریاں اس کے اندر ہوتی ہے۔ گویا کہ انسان مال کی وجہ سے، مال کی لالچ اور مال کے بخل کی وجہ سے تکبر کا شکار ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ دوسرے آدمیوں کو حقیر سمجھتا ہے، دوسروں کے عیب ہر وقت تلاش کرتا ہے اور دوسروں کی غیبت کرتے رہتا ہے۔ تو یہ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام چیزوں کی برائی کی طرف اور ان تمام چیزوں کی طرف انسان کی توجہ دلا رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ جو آدمی ان اوصاف سے مزین ہوگا اس کے لیے ویل ہے، یعنی ہلاکت ہے۔ اس لیے کہ غیبت، چغلی اور دوسرے کے عیوب تلاش کرنا، اس سے کیا ہے کہ سامنے والا جو بھی مسلمان بھائی ہے اس کی دل آزاری ہوتی ہے، اسے تکلیف پہنچتی ہے۔ اسی طرح دوسروں کو حقیر کیا جاتا ہے، مجمع میں کسی کے سامنے کسی کے عیوب کو بیان کیا جائے تو سامنے والے کو کبھی حقیر سمجھا جاتا ہے، اس کو ذلیل کرنا ہوتا ہے۔ اور اسلام میں کسی کو حقیر کرنا، کسی کی تحقیر کرنا یا کسی کو تکلیف پہنچانا، یہ دونوں باتیں حرام ہیں۔ تو جو لوگ بھی یہ کام کرتے ہیں، یعنی ہمز اور لمز، کہ دوسرے کے عیوب تلاش کرتے ہیں اور ان عیوب کو دوسروں کے سامنے بیان کرتے ہیں، یا چغلی وغیرہ کرتے ہیں، کسی پر الزام لگاتے ہیں، یا خود اس کے منہ پر تانا دیتے ہیں، اصلاح کی نیت سے نہیں بلکہ اس کو ذلیل کرنے کی نیت سے، تو یہ سارے لوگ ہلاکت کے مستحق ہیں، ان تمام کے لیے ویل ہے، یعنی یہ لوگ ہلاک ہونے والے ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ ان برے اوصاف کو بیان کر کے ہم لوگوں کو متوجہ کیا کہ ہم لوگ ان اوصاف سے اپنے آپ کو بچائیں، جن کے اندر یہ چیزیں ہوں گی وہ لوگ خسارہ اٹھانے والے ہوں گے۔ اور خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے کنجوس اور بخیل مالداروں کے بارے میں کہا ہے کہ الذی جمع مالا وعددا، کہ جو اپنے مال کو صرف جمع کرتا ہے اور اسے گن گن کر رکھتا ہے۔ جو لوگ بخیل ہوتے ہیں، چاہے ان کے پاس مال ہو لیکن وہ مال گن گن کر کے اکٹھا کر کے رکھتے ہیں، ان کے اندر بخل آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ خرچ نہیں کرتے۔ اور یہاں اس صورت میں جو مال کی مذمت ہے، مطلق مال کمانے کی مذمت نہیں ہے۔ اسلام نے کبھی بھی پیسہ ٹکا کمانے کو منع نہیں کیا ہے، بلکہ مال کمانا چاہیے۔ بلکہ آج اگر ہم ہندوستان کے حالات میں دیکھیں تو مسلمان مالی اعتبار سے جتنا مضبوط ہوں گے اتنا ہمارے لیے اچھا ہے۔ اگر ہم مالی اعتبار سے مضبوط نہیں ہوں گے تو ان لوگوں کی تو چال ہی ایسی ہے کہ ہمیں اس ملک کا بالکل 2 نمبر کا شہری بنا دیا جائے۔ اگر ہم لوگ مالی اعتبار سے مضبوط ہوں گے تو انشاءاللہ یہ لوگ ہمارے سامنے جھکیں گے، ملک کے لیے گویا کہ ہم ضرورت بن جائیں گے، ملک پر بوجھ نہیں بنیں گے۔ آپ دیکھتے ہوں گے فوٹو وغیرہ میں کہ بورا سماج جو ہے، جو شیعوں کی ایک کمیونٹی ہے، دبئی وغیرہ میں رہتی ہے، ہمارے پی ایم صاحب جاتے ہیں، ان کے بابا سے جا کر ملتے ہیں، ان لوگوں سے جا کر ملتے ہیں، اس لیے کہ ان کے پاس دھن دولت ہے۔ آج ہمیں مالی اعتبار سے تعلیمی میدان میں بھی آگے بڑھنا ہے، مالی اعتبار سے بھی آگے بڑھنا ہے، لیکن خلاصہ یہی کہ مطلق مال کمانا برا نہیں ہے، بلکہ یہ مال انسان کی ضرورت ہے، ہماری زندگی گزارنے کے لیے ضرورت کی چیز ہے۔ اور مال کی محبت بھی بری نہیں ہے، یہ ایک فطری چیز ہے۔ کسی کے پاس بھی مال ہو، دولت ہو، اس سے محبت ہوگی ہی ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ پیسہ ہے جیب میں اور اس سے محبت نہ ہو، اسے ہم یوں ہی ضائع کر دیں، یہ ایک فطری چیز ہے۔ لیکن یہاں جو مذمت ہے اس مال کی ہے، یا اس مال کی محبت کی ہے کہ جس محبت میں انسان مال کی محبت میں اندھا ہو کر بس مال کا ہی ہو کر رہ جائے اور دین کو بالکل پیچھے چھوڑ دے۔ یا وہ مال مراد ہے کہ چاہے حلال طریقے سے آئے یا حرام طریقے سے آئے، اس کے ذرائع کو وہ نہ ٹٹولے کہ میں مال کیسے کما رہا ہوں۔ تو گویا کہ مال کمانا کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن اس کے لیے 3 شرائط ملحوظ رہنے چاہیے کہ مال کے جو سورسز ہیں، جو آمدنی کے ذرائع ہیں، یہ بالکل حلال ہو، پاک ہو، طیب ہو، اس میں کسی قسم کی غلط چیز نہ ہو۔ اسی طرح دوسرا یہ کہ مال کو صحیح جگہ پر خرچ کیا جائے، صحیح مصرف میں مال کا خرچ ہو۔ آپ حلال جگہ سے کما رہے ہیں لیکن غلط چیزوں میں مال کو اڑا رہے ہیں، تو یہ بھی گویا کہ مال کو گویا کہ ایک طرح کا آپ نے اس کا حق ادا نہیں کیا۔ اور تیسرا یہ کہ مال کا جو حق اللہ تعالیٰ نے سال میں مقرر کیا ہے کہ زکوٰۃ نکالنا، انسان گن گن کر زکوٰۃ نکالے۔ اور زکوٰۃ کے علاوہ اور بھی ہمارے مال پر اللہ نے حقوق رکھے ہیں، جیسے ہمارے رشتہ دار ہیں، مالدار رشتہ دار ہیں، لیکن ابھی وہ فی الحال قرضے میں ہے یا پریشان ہے تو زکوٰۃ نہیں لے سکتے، لیکن آپ ان کے صدقات اور نفلی صدقات کے ذریعے ان کا ہیلپ کر سکتے ہیں، ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ قرآن میں ایک جگہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یسألونک ماذا ينفقون، یہ لوگ آپ سے، اے نبی، آپ سے سوال کرتے ہیں کہ خدا کی خوشنودی اور رضامندی حاصل کرنے کے لیے یہ لوگ کہاں کہاں مال خرچ کریں، کن چیزوں میں پیسہ خرچ کریں۔ قل ما انفقتم من خیر فللوالدین، آپ فرما دیجئے کہ آپ لوگ جو بھی خیر میں سے خرچ کرو، یعنی جو بھی مال میں سے خرچ کرو، فللوالدین، والدین کے لیے، والاقربین، قریبی رشتہ داروں کے لیے، والیتامى والمساکین، مسکین اور یتیموں کے لیے، وابن السبیل اور مسافروں کے لیے، وما تنفقوا من خیر
فإن اللہ بہ علیم، خیر کے لائن سے جو بھی تم خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ ہر ایک سے باخبر ہے، اس کا پورا پورا اجر ملے گا۔ اس آیت کے ضمن میں علماء نے لکھا ہے کہ مال کا حق صرف زکوٰۃ ہی نہیں ہے، بلکہ زکوٰۃ کے علاوہ اور بھی حقوق ہے۔ آپ کے رشتہ داروں میں کوئی پریشان ہے، پڑوسیوں میں کوئی پریشان ہے، کوئی محلے کا ذہین بچہ ہے فیس ادا نہیں کر سکتا، آپ اس کا فیس دے دیجئے بغیر زکوٰۃ کے، ایسی للہ دے دیجئے، یہ بھی گویا کہ مال کا حق ہے۔ تو جو لوگ ان تمام حقوق کو ادا کرتے ہیں تو ان کے لیے تو کوئی ہلاکت اور بربادی نہیں ہے، بلکہ وہ لوگ کامیاب ہیں، وہ لوگ کامیاب ہے کہ ان کا مال صحیح مصرف میں ادا ہوا۔ لیکن اگر جو آدمی حرام طریقے پر مال کما رہا ہے، یا مال اس کے پاس ہے اس کو گن گن کر رکھ رہا ہے، خرچ نہیں کرتا، زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اور بالکل بخل کرتا ہے، مال کا ہمیشہ لالچ کرتا ہے، تو ایسا آدمی جو ہے اس کے لیے ہلاکت ہے، اس کے لیے ویل ہے۔ تو اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ ناجائز طور پر مال کما کر رکھنے یا مال کے حقوق کو ادا نہ کرنے کی اللہ نے مذمت کی ہے، کہ جو لوگ ایسے مالدار اور بخیل مالدار ہوتے ہیں، مال کی محبت ان کے دل میں بالکل بیٹھ جاتی ہے، اور ایسے ان کے دل میں مال کی محبت بیٹھ جاتی ہے کہ وہ یہ سمجھنے لگتے ہیں ان مالہ اخلدا، کہ ان کا مال ان کو ہمیشہ زندہ رکھے گا۔ ہر انسان تو یہ سمجھتا ہی ہے کہ اسے دنیا سے گزرنا ہی ہے، موت میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، مسلم ہو نن مسلم ہو سب ایک موت کو اور مرنے کو تسلیم کرتے ہیں۔ لیکن یہ مالدار ایسا ہے، مال کی محبت میں ایسا لگا، دنیا داری میں ایسا منہمک ہوا کہ اس کے اعمال سے ایسا لگتا ہے کہ شاید اسے دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے، اس کا مال ہمیشہ کام دے گا اور یہ ہمیشہ دنیا میں رہے گا۔ اللہ فرماتے کہ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ یا کوئی آدمی یہ سمجھے کہ میں دنیا میں جیسا چاہوں کام کر لوں، میرے پاس بہت دھن دولت ہے، آسمانی بلاؤں سے، زمینی فتنوں سے اور آخرت کے عذاب سے میں اپنے مال کا فدیہ دے کر بچ جاؤں گا، جیسا کہ کفار مکہ کا زعم تھا۔ تو اللہ فرماتے کہ نہیں، ایسا کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے، تمہارا مال تمہیں ہمیشہ نہیں رکھنے والا، تم ایک نہ ایک دن خدا کے حضور میں پہنچو گے، اور اگر مال کا تم نے صحیح حق ادا نہیں کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر تمہیں جہنم میں پھینک دیں گے۔ وہی کہہ رہے جو لوگ مال کا غلط استعمال کرتے ہیں اور مال آنے کی وجہ سے دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں، دوسروں کو ذلیل سمجھتے ہیں، دوسروں کو طعنہ دیتے ہیں، ان کی غیبت کرتے ہیں، ان پر الزام لگاتے ہیں، تو ان کا انجام یہ ہوگا کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ حطمہ میں پھینک دیں گے۔ حطمہ جہنم کا ایک گویا کہ درجہ ہے، اور یہ ایسی چیز ہے، حطمہ کا اردو ترجمہ کیا جاتا ہے کہ جو چیز توڑ پھوڑ کر رکھ دے، یعنی جو انسان کو بالکل اندر سے باہر پورا توڑ پھوڑ کر جلا کر بالکل تہس نہس کر دے، چورا چورا کر دے، اس درجے کا اردو میں ترجمہ کیا جائے حطمہ۔ لیکن اس کی اصل کیفیت وہ تو جہنمی ہی جانے، اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وما ادراک ما الحطمہ، یہ حطمہ کیا ہے تمہیں کیا معلوم؟ نار اللہ الموقدہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سلگائی ہوئی آگ ہے، تو ایک دنیاوی آگ، اور یہ اس آگ کی نسبت خدا کی جانب کی جا رہی ہے، اللہ کی طرف، کہ اسے سلگانے والے اللہ ہیں، یعنی یہ آگ اس قدر بھیانک ہوگی، اس قدر دردناک ہوگی کہ انسان کو، پورے انسان کو جلا کر رکھ دے گی۔ یہاں ہے آگے فرماتے ہیں کہ الذی تطلع علی الافئدہ، کہ یہ آگ اس کے دل تک جا چڑھے گی، یعنی انسان کی ظاہری جسم کو بھی جلائے گی، جلاتے جلاتے دل تک بھی پہنچ جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں جو یہ لفظ استعمال کیا کہ جہنم کے آگ کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ آگ دل تک پہنچ جائے گی، تو دل کا ذکر یہاں پر کیوں ہوا؟ تو علماء نے فرمایا اس کی مختلف وجہ ہو سکتی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ دنیا کا جو آگ ہے، یہ آگ جب کسی انسان کو لگتا ہے، یہ آگ جب کسی انسان کو لگتی ہے تو جلد جلنے کے بعد، جب چمڑا جلنے کے بعد گوشت اور رگ جلتے جلتے ہی انسان مر جاتا ہے، اس لیے کہ جو ہی نس وغیرہ جلنے لگتی ہے تو انسان کا جو بلڈ سرکولر ہے اور خون کا دوران ہے وہ بند ہو جاتا ہے، جس سے انسان کی موت ہو جاتی ہے۔ دل تک آگ پہنچنے سے پہلے ہی انسان جو ہے مر جاتا ہے۔ لیکن جہنم کی آگ کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ جلاتے 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 چمڑے کو بھی جلائے گی، نسوں کو بھی، گوشت کو بھی، ہڈی کو بھی، حتیٰ کہ دل تک پہنچ جائے گی، لیکن انسان مرے گا نہیں، گویا کہ وہاں پر انسان کو موت نہیں آئے گی۔ جہنم میں جو ایک مرتبہ چلا گیا ہمیشہ رہے گا، وہاں آگ میں جل کر بھوسا نہیں ہو جائے گا، راکھ نہیں ہو جائے گا، مرے گا نہیں، بلکہ حدیث میں یہ ہے، ایک روایت میں یہ ہے، حضرت ابن مسعود کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جلتے جلتے دل تک جب انسان جل جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ اس کے بدن میں پھر سے گوشت پوش اور چمڑی لگا دیں گے، پھر سے دوبارہ اس کو جلایا جائے گا، پھر دل تک پہنچ کر پورا راکھ ہوگا، پھر سے اس کے جسم میں گوشت، چمڑی اور ہڈی وغیرہ ساری چیزیں لگ جائے گی۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیشہ کے آگ کی طرف، کہ وہاں کی زندگی ختم نہیں ہوگی، اس کی طرف اشارہ کیا۔ یا دوسرا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان جو بھی کفر و شرک یا غلط کام کرتا ہے اس کا مرکز دل ہے، دل میں ہی گویا کہ کفر و شرک بھرا ہوتا ہے، دل کے اندر ہی کدورت اور گندگی چیزیں اور دوسروں سے حسد، جلن، غیبت کی ساری چیزیں وہیں پر ہوتی ہے، تو
وہ جو گندگی کا مرکز ہے، کفر و شرک کا جو اڈا ہے، اس اڈے کو، اس مرکز کو ہی گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جلا کر تہس نہس کر دیں گے۔ تو جہنم کی آگ ایسی ہوگی کہ اس آدمی کو لگتے ہی پورے جسم میں آگ لگے گی اور دل تک جا کر گویا کہ جلا دے گی۔ اسی کی طرف اللہ اشارہ کریں کہ نار اللہ الموقدہ، وہ اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے، التی تطلع علی الافئدہ، جو دلوں تک جا چڑھے گی۔ اس کا ایک مطلب علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ وہ اللہ کی چونکہ آگ ہے تو وہ آگ اتنی سمجھدار ہوگی کہ وہ دلوں کو ٹٹول لے گی، کہ جس دل کے اندر کفر ہے، نفاق ہے، شرک ہے، اللہ کی بغاوت ہے، جن دلوں میں وہ یہ کفر و شرک دیکھے گی ان دلوں کو وہ جلائے گی، اور جن دلوں میں اللہ کا نور، اللہ کا ایمان دیکھے گی تو اس دل کو وہ نہیں جلائے گی۔ ایک مطلب یہ بھی ہے، لیکن پہلے مطلب کو علماء نے زیادہ ترجیح دی ہے کہ وہ آگ گویا کہ جلاتے جلاتے دل تک پہنچ جائے گی اور اس آدمی کو موت نہیں آئے گی، وہ وہاں پر ہمیشہ اسے عذاب ہوتی رہے گی۔ آگے فرماتے ہیں کہ آگے اس کی کیفیت یہ ہوگی، انہا علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ، یہ اس جہنمی کی حالت یہ ہوگی کہ اس کو چاروں طرف سے جو آگ ہے وہ گویا کہ ستون کی طرح، اونچے اونچے ستون کی طرح اس کی شعاعیں بھڑکیں گی اور اس کو چاروں طرف سے گھیر لیا جائے گا۔ مفتی سعید صاحب دامت برکاتہم نے تفسیر میں لکھا کہ جس طرح پریشر کوکر کے اندر ہم لوگ کوئی چیز کو ابالتے ہیں کہ چاروں طرف سے کوکر بند ہے، اوپر بھی ساری، اوپر نیچے ہر طرف سے بند ہے، اور اندر کسی چیز کو ہم ابالتے ہیں تو اس کی کیسی حالت ہوتی ہوگی، تو جہنمیوں کی بھی یہ حالت ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاروں طرف سے چیزوں کو گویا کہ ایک پنجری کی طرح ان کو آگ میں گھیر دیں گے، اوپر بھی سلاخوں سے ان کو گویا کہ بالکل صندوق کی طرح ان کو مہر لگا دیں گے، اور پھر اندر ان کو بھڑکایا جائے گا، گویا کہ پریشر کوکر کی طرح ان کو کھولایا جائے گا۔ یہ جہنم کے آگ کی دردناکی اور وہاں کی ہولناکی کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ کر رہے ہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب دوزخیوں کو دوزخ کے اندر ڈال دیا جائے گا اور جہاں وہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے تو ان کو لوہے کے صندوقوں میں بند کر دیا جائے گا، یعنی چاروں طرف سے لوہا ہوگا اور آگ ہی آگ ہوگا، اور ان صندوقوں میں لوہے کی کیلیں ڈال دی جائیں گی، پھر ان صندوقوں کو دوسرے لوہے کے صندوقوں میں ڈال کر جہنم کے تہہ میں پھینک دیا جائے گا، جہاں ان کو وہ عذاب ہوتی رہے گی اور دوسرے لوگ ان کو نہیں دیکھ سکیں گے۔ گویا کہ جو لوگ مال کا غلط استعمال کرتے ہیں یا جو لوگ دوسروں کی تکلیف پہنچاتے ہیں، دوسروں کو نقصان پہنچاتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، ان کے عیوب کو تلاش کرتے ہیں اور دوسروں کے سامنے نقل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اس قدر دردناک عذاب دیں گے کہ جہنم میں ان کو گویا کہ پریشر کوکر کی طرح کھولایا جائے گا، چاروں طرف سے آگ ہی آگ ہوگی، اور اوپر سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ گویا کہ ان کو ستونوں کے ذریعے بند کر دیں گے اور کیل ٹھوک دیں گے اور ان کو اس قدر دردناک عذاب سے دوچار کیا جائے گا۔ تو یہ اتنی بڑی اور بری بیماریاں ہیں، یعنی دوسروں کے عیب تلاش کرنا، اس کو حقیر کرنا، اس کو تانا دینا، غیبت کرنا اور مال کا غلط استعمال کرنا، کیونکہ مال آتا ہے تبھی یہ ساری بیماریاں انسان کے پاس پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ اس قدر غلط اور بری اور اتنے خطرناک امراض ہیں کہ جس سے ہر انسان کو بچنا چاہیے، ورنہ اللہ تعالیٰ عذاب اس قدر سخت عذاب سے اسے دوچار کریں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، بڑی خرابی ہے اس شخص کی جو پیٹھ پیچھے دوسروں پر عیب لگانے والا ہے اور منہ پر تانا دینے کا عادی ہے، الذی جمع مالا وعددا، جس نے مال کو اکٹھا کیا اور اسے گنتا رہتا ہے، یعنی حرص اتنا ہے کہ اپنے لالچ کی وجہ سے مال اکٹھا ہی کرتے رہتا ہے، اور عددا اتنا بخیل ہے کہ اسے گنتے ہی رہتا ہے، خرچ نہیں کرتا، جائز مصرف میں بھی اس کا استعمال نہیں کرتا ہے۔ تو یہ لوگ ایسا کام کرتے ہیں، ان تینوں بیماریوں میں جو لوگ ملوث ہیں، اور یہ مال جمع کر کے یہ سمجھتا ہے، یحسب ان مالہ اخلدا، یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے ہمیشہ زندہ رکھے گا، یعنی اتنا مال میں منہمک ہوا ہے کہ مرنے کو اس نے بھلا ہی دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، مال اسے ہمیشہ زندہ نہیں رکھے گا، کلا، ہرگز نہیں، مال اسے نہیں بچا پائے گا۔ لینبذن فی الحطمہ، اس کو ایک ایسی جگہ میں پھینکا جائے گا جو چورا چورا کر دینے والی ہے، یعنی جو جلد کو بھی جلائے گی، گوشت کو بھی جلائے گی، ہڈیوں کو بھی جلائے گی، حتیٰ کہ دل تک وہ آگ پہنچ جائے گی، پورے انسان کو جلا کر وہ چورا چورا اور جو ہے کہ انسان کو چیر پھاڑ کر کے رکھ دے گی۔ وما ادراک ما الحطمہ، تمہیں کیا معلوم کہ حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، اللہ کی سلگائی ہوئی آگ ہے، التی تطلع علی الافئدہ، جو دلوں تک جا چڑھے گی، انہا علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ، اور یقین جانو وہ ان پر بند کر دی جائے گی، یعنی جہنم ان پر بند کر دی جائے گی، اوپر سے دروازہ لاک کر دیا جائے گا، جبکہ وہ آگ کے لمبے لمبے ستونوں میں گھرے ہوئے ہوں گے، یعنی پنجرے کی شکل وہاں پر کہ بن جائے گی۔
تو یہ جہنم میں ان لوگوں کی حالت ہوگی جن کے اندر یہ 3 بیماریاں ہوں گی کہ وہ مال کا غلط استعمال کریں گے، مال کے حقوق کو ادا نہیں کریں گے، اور لوگوں کی گویا کہ عزتوں کو اچھالیں گے، لوگوں پر عیب لگائیں گے اور ان کی غیبت کریں گے، چغلیاں کھائیں گے اور ان کے سامنے ان کو تانا دیں گے، ان کو ذلیل کریں گے۔ جن کے اندر یہ بیماریاں ہوں گی اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا دردناک عذاب دے گا۔ اس صورت سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ اگر ہمیں مال مل جائے تو مال سے انسان تکبر اور گھمنڈ کا شکار نہ ہو اور پھر دوسروں کے عیب نکالتا رہے، دوسروں کو ذلیل سمجھتا رہے، دوسروں کو حقیر سمجھتا رہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اپنے آپ کو اگر مال آ جائے تو اس کے بعد انسان کو اور متواضع ہو جانا چاہیے۔ اور غیبت چغلی ویسے ہی یہ بہت بری چیز ہے، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ خلاصہ یہی ہے کہ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو ایک دوسرے کا عیب تلاش کرنے سے منع کیا ہے۔ اسی طرح اگر کسی کا عیب آپ کو معلوم ہو گیا ہے تو اس عیب کا آپ چرچا مت کیجیے، اس کے برائی کو آپ لوگوں کے سامنے بیان مت کیجیے، خود اس کو مجلس میں گویا کہ اس کو آر مت دلائیے، تنہائی میں اور بالکل خانگی میں اس کو سمجھائیے اور اس کی اصلاح کیجیے۔ اسی طرح تیسری چیز کہ مال کی لالچ بہت بری چیز ہے، مال کمائیے لیکن حرص نہیں ہونا چاہیے، اور مال کی محبت میں انسان اتنا گرفتار ہو جائے کہ اس کے حقوق کو ہی گویا کہ پامال کرنے لگے، تو یہ ساری چیزیں بری ہیں۔ آخر میں خلاصہ یہی ہے کہ یہاں پر جو عیوب کو نقل کرنے اور دوسرے کے عیب تلاش کرنے یا اس کو حقیر جاننے کہ اللہ نے اتنی بڑی سزا بیان کی ہے، تو اللہ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں وہ ہے جس کا تعلق حقوق الناس سے ہے، لوگوں کے حقوق سے ہے۔ پتہ چلا کہ لوگوں کے حقوق یہ بہت بڑی چیز ہے، ان کو ہمیشہ انسان کو ادا کرنا چاہیے۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق ہے، عبادات وغیرہ ہیں، ان میں کوئی کوتاہی قابل قبول نہیں، یہ ضروری ہے۔ اسی طرح لوگوں کے حقوق ادا کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ تو یہ 3 بڑی بڑی بیماریاں تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بیان کیا، اور جو لوگ اس میں منہمک ہوں گے اس کو اللہ تعالیٰ جہنم میں کیسا عذاب دیں گے اس کے انجام کو بھی بیان کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔ اللہ دوسروں کے عیب تلاش کرنے سے، غیبت سے، چغلی سے، اسی طرح مال کے بے تحاشا محبت جس سے ہم مال کے حقوق کو ادا کرنے سے چوک جائے، ایسی محبت سے اللہ تعالیٰ ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا۔ روزانہ ایک اچھی بات سنتے ہیں۔ آج کی اچھی بات یہ ہے کہ آج مغرب سے آخری عشرہ شروع ہو رہا ہے انشاءاللہ۔ تو ہم تمام کو پتہ ہے کہ رمضان میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے، اور راجح قول کے مطابق وہ اخیر کے عشرے میں ہے، یعنی اخیر کے عشرے کی 10 راتوں میں سے کسی ایک رات میں ہو سکتی ہے۔ زیادہ راجح قول یہی ہے۔ کوئی آدمی ان راتوں کی اگر اہتمام کر لیتا ہے تو وہ انشاءاللہ اس رات کو پانے والا ضرور ہوگا۔ پہلی چیز تو یہی ہے کہ مغرب، عشاء اور فجر ہم جماعت کے ساتھ مسجد میں پڑھنے کی کوشش کریں، پہلے آیت تہجد کا اہتمام کریں تو انشاءاللہ اس رات کی فضیلت ہمیں مل جائے گی۔ اس کے علاوہ 2-3 کام اور ہے جو ہم لوگ کر سکتے ہیں۔ پہلا کام تو یہ ہے کہ یہ جو 10 راتیں ہیں، یعنی آج سے لے کر چاند رات تک، ان راتوں میں انسان معمول بنا لے، بلکہ گھر والوں کو بھی آپ کہیں، بچے بوڑھے، اپنی بیوی اور ماں وغیرہ سب کو کہیں کہ ان راتوں میں 2-4 رکعت نفل پڑھنے کا انسان اہتمام کرے، اس لیے کہ 10 میں سے کوئی ایک رات تو ہے، اگر وہ رات ہمیں مل گئی تو گویا کہ ہم نے 1000 سال، گویا کہ 1000 راتیں 2 رکعت نفل پڑھی ہے۔ تو ان راتوں میں 2-4 رکعت نفل تہجد کی نیت سے ہو، نفل نیت سے ہو، اپنی ضرورت کی نیت سے ہو، گناہوں کی توبہ کی نیت سے ہو، کسی بھی نیت سے آپ 2-4 رکعت نفل مغرب سے لے کر تہجد کے وقت تک ان راتوں میں انشاءاللہ پڑھنے کی کوشش کریں۔ ایک کام ہی۔ دوسرا کام یہ ہے کہ ان راتوں میں سے ہر رات میں 2, 4, 5, 10 روپے صدقہ کرنے کی نیت۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ صدقہ فقیر کے ہاتھ میں آپ نے دے دیا، بلکہ اپنے جیب سے نکال کر گھر میں ایک ڈبہ رکھ لیجئے، ڈبے میں آپ نے جمع کر لیا اور 10 دن کے بعد جب کسی کو آپ نے دے دیا۔ ان راتوں میں سے خود بھی صدقہ کیجیے، اپنے گھر والی سے بھی، اپنے بچوں سے بھی 2, 4, 10 روپے جن سے ہو سکے ہر رات ہم صدقہ کریں گے۔ ان 10 میں سے کوئی ایک رات شب قدر ہوگی، انشاءاللہ شب قدر میں صدقہ کرنے کا ہم کو ثواب ملے گا۔ بلکہ یہ بھی ہے کہ اگر آپ پیسہ نہیں دے سکتے، کسی کو کچھ کھانا دے دیجئے، گھر میں کچھ بنا ہے دوسرے کے یہاں پہنچا دیجئے، افطاری میں 2-4 کھجور وغیرہ تقسیم کرا دیجئے، کچھ نہ کچھ، یعنی انسان کو رات میں مالی کچھ نہ کچھ ہمیں عبادت انشاءاللہ کرنی ہے تاکہ شب قدر میں عبادت کرنے کا ثواب مل جائے۔ تیسرا کام جو بہت آسان ہے وہ یہ کر سکتے ہیں کہ سورہ اخلاص کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ تہائی قرآن کا ثواب ملتا ہے، 3 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل ہو اللہ پڑھیں گے تو 1 قرآن کا ثواب۔ ان راتوں میں کم از کم 3 مرتبہ، زیادہ سے زیادہ آپ جتنا پڑھ سکیں قل ہو اللہ شریف 3 مرتبہ پڑھ لیجئے۔ تو اگر کوئی ایک رات تو شب قدر ہوگی تو گویا کہ ہم نے 1000 رات تک قرآن ختم کیا۔ ویسے قرآن اور نفلی عبادتیں جو بھی ہیں یہ کام ہم زیادہ سے زیادہ کریں، ضروری نہیں ہے کوئی ایک عبادت، جو بھی عبادت انسان کر سکے ان راتوں میں خاص طور پر عبادت کرنی چاہیے۔ انہی 10 میں سے کوئی ایک رات شب قدر ہے، اسی لیے آج سے ہمارے دوست احباب جو ہے اعتکاف میں بیٹھیں گے شب قدر کی ہی تلاش میں۔ تو
تو ہم لوگ اپنے گھر میں بیٹھ کر بھی یہ چھوٹے چھوٹے کام کریں گے، انشاءاللہ اس سے ہماری دنیا بھی بہتر بنے گی، عافیت ہوگی، اور آخرت میں انشاءاللہ ثواب اور اجر و ثواب تو اللہ نے رکھا ہی رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہم انی لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ الہ العالمین ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ رمضان کا 2 عشرہ ختم ہو گیا، الہ العالمین ہم اس کی قدر نہ کر سکے، ہم تمام کو معاف فرما۔ یا اللہ جو آخری عشرہ آ رہا ہے اس کی قدر دانی کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ آخری عشرے میں جہنم سے پناہ چاہنے کا اللہ حدیث میں حکم ہے، الہ العالمین ہم نے ابھی سنا جہنم میں اس قدر دردناک عذاب ہوگا، یا اللہ ہم تمام کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم بڑے کمزور ہیں، آپ کے عذاب کو نہیں جھیل سکتے، الہ العالمین اپنے حبیب کے صدقے ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ جہنم کے آگ سے ہم تمام کی حفاظت فرما، الہ العالمین جنت میں ہم تمام کا داخلہ مقدر فرما۔ یا اللہ وہاں پر انبیاء اولیاء صلحاء کی صحبت ہم تمام کو ان کی معیت نصیب فرما۔ الہ العالمین ہمارا دنیا بھی بہتر بنا، ہماری آخرت بھی بہتر بنا۔ قرآن سمجھ کر پڑھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی ہم تمام کو توفیق عطا فرما۔ جو باتیں کہی گئی سنی گئی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے دعاؤں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے قبول فرما۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ وآلہ وصحبہ وذریتہ اجمعین برحمتک۔